اکبر، بیٹیوں سے نفرت مت کرو، حضور کا دل دکھتا ہے، حضور کا دل دکھتا ہے۔ بلکہ آقا نے تو یہاں تک فرمایا میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں۔ آقا فرماتے میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ اگر تمہارے یہاں بیٹی بھی اور بیٹے بھی ہو، اگرچہ بیٹا ایک ہو بیٹیاں زیادہ ہو، بیٹے کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ سفر سے آنا، گفٹ لانا، پہلے گفٹ بیٹے کو مت دینا، پہلے گفٹ بیٹیوں کو دینا، کیونکہ بیٹیوں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے۔ آقا فرماتے پہلے بیٹوں کو دو گے نا تو بیٹی کا دل دکھے گا۔ اب میرے نبی نے فرمایا جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ بیٹی کا دل دکھانا نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے۔ بیٹی بہت قیمتی ہے، انہیں پیٹ سے کاٹ کر کے مت بہاؤ گٹروں میں، ورنہ اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ بیٹیوں کو کاٹ کر کے کچروں میں پھینکنے والوں، اور اب تو زندہ بیٹیاں بھی پھینکی جا رہی ہے، اب تو زندہ بیٹیاں بھی کچروں کی کنڈیوں پہ مل رہی ہے۔ بیٹی بہت اہم ہے، یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو کہ بیٹوں پہ جو تم غرور کر رہے ہو وہ بیٹے تمہیں کام نہ آئے، یہ بیٹیاں بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن سکے۔ کیا کورونا نے نہیں بتایا کوئی اپنا نہیں ہے؟ کورونا کی وبا پتہ نہیں کیا ہے، میں کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن بتایا کوئی اپنا۔ میرے ایک مبلغ ساتھی سنی دعوت اسلامی کے مبلغ ایک مریض کو لاک ڈاؤن میں غسل دینے گئے، کچھ لوگوں نے عام کر دیا کہ اس کو کورونا ہو گیا، الگ اس کو لیکن کورونا نہیں تھا۔ وہ غسل دینے کے لیے گئے، کٹ پہنی تھی، پنجے پہنتے، سب پہنے تھے۔ غسل کے لیے مردے کو لٹایا، اس کے بیٹے سے کہا، کئی بیٹے تھے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے، بیٹے سے کہا بھیا ذرا تم پانی ڈال دو نا، میں اکیلا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مولانا میرے 4-5 بچے ہیں نا، ذرا سا رحم۔ اپنے باپ کے وجود پر بیٹے نے پانی نہیں ڈالا۔ یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا بیٹوں سے پیار مت کرو، ہر بچے سے پیار کرو، لیکن جو ہم نے بیٹیوں کو کچلنا شروع کیا ہے نا، بہت بڑا جرم۔ کوئی اپنا نہیں ہے۔ پہلے ہم اپنے بچپنے میں سنتے تھے، ہمارے مقررین خطبہ علماء کہتے تھے ارے بیٹے تو باپ کی قبر پہ بھی نہیں آتے یار، اپنے لیے کچھ کر جاؤ۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ قبر پہ آنا دور کی بات ہے مولانا صاحب، اب تو جیتے جی باپ کے نہیں ہو رہے ہیں لوگ۔ ہاں، جو جیتے جی باپ کی خدمت نہ کرے وہ مرنے کے بعد کیا خدمت کرنا ہے؟ وہ لوگ گزر گئے جو مرنے کے بعد ہر جمعرات باپ کی قبر پہ جاتے تھے، ماں کی قبر پہ جاتے تھے، روزانہ گھر میں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے تھے۔ جو کرنا اپنے لیے کر لو، پیار سب سے کرو، محبت سب سے کرو۔ میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، لیکن کم سے کم یہ تو سوچو نا کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، اپنی آخرت کی تیاری خود کرنا ہے۔ تو بیٹیوں پر ظلم مت کرو، بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں، لیکن بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان، مغربی تہذیب کی طرف مت جاؤ، گناہ کی طرف مت جاؤ، سچی توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرو۔ دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی قوم کی 500 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے۔ آقا اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو کیا یہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ 500 بیٹیاں زندہ دفن کرنا۔ اس سے پہلے کہ آقا کوئی جواب دیتے جبریل آگے عرض کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے کہہ دے کہ صرف بیٹیوں کا قتل ہی نہیں، اسلام لانے سے پہلے کچھ بھی کیا، جتنا کیا، کفر کیا، شرک کیا، جو کچھ کیا، یہ ایک کلمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر یہ پڑھ لے سب معاف ہو جائے، سب ختم ہو جائے گا، نئے سرے سے اس کو عمل کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ان کو بتا دیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر حضور رونے لگے، آقا روئے۔ صحابہ نے اس کی آقا بڑی تمنا تھی کہ یہ مسلمان ہو، اب یہ مسلمان ہو گئے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار فرماتے رونا اس پر آ رہا ہے میرے صحابہ، اگر کافر لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کو اتنا انعام ملتا ہے، اگر میرا مومن امتی یہ کلمہ پڑھے تو اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا، گانے تو 24 گھنٹے میں آپ کتنا گاتے ہو، لیکن 24 گھنٹے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ میں آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں، آپ کو قرآن مخرج سے نہیں آتا، آپ کے مخارج درست نہیں ہے، جو کچھ بھی معاملات ہیں آپ جانیں، لیکن یہ کلمے میں تو مخرج کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اتنا آسان ہے یہ کلمہ کہ جس کو حروف کی ادائیگی نہیں پتا وہ بھی یہ کلمہ صحیح پڑھتا ہے۔ صحیح ہے؟ کتنی بار پڑھتے ہیں؟
کتنی بار کی؟ اور واللہ اس کلمے سے افضل اللہ کے ذکر کا کوئی اور طریقہ ہے بھی نہیں۔ 24 گھنٹے میں کئی بار گانے گائے، کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کا نام نہیں لیا، کیسے دل کو سکون ملے گا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے سکون کا علاج، بے قراری کا علاج، سکون کا نسخہ، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ سب اللہ کا ذکر ہے جو ہم کرتے رہتے، کرنا چاہیے، سکون ملتا ہے۔ لیکن اس کی تفسیر صوفیاء کرام نے یہ بھی فرمائی ہے کہ کہا جاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ذکر اللہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا یہ ذکر اللہ کیا ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں ذکر اللہ محمد الرسول اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب پتا چلا کہ جو حضور کا دامن پکڑ لے اللہ اس کے دل کو بھی سکون عطا فرماتا ہے۔ حضور کی یاد، حضور کا ذکر، حضور کی نعتیں دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، بلکہ ان کا تصور بھی دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ آؤ اگر سکون کے متلاشی ہو اپنے نبی کے قریب آؤ، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو کہ دلوں کو سکون ملے گا۔ ہمیشہ باوضو رہو، دلوں کو سکون ملے گا۔ استغفر اللہ کی کثرت کرتے رہو، توبہ کی کثرت کرتے رہو، دلوں کو سکون ملے گا۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہوں، دیکھو اگر حضور کے قریب آ جاؤ گے نا، حضور کا دامن پکڑو گے تو دنیا میں بھی پرسکون رہو گے، قبر میں بھی پرسکون رہو گے، میدان محشر میں بھی پرسکون رہو گے۔ ان کا دامن ہی ایسی چیز۔ حضرت اجمل سلطان پوری نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، آ گئی، اگر آ گئی تو حضور امداد کو پہنچتے۔ ہاں، اس لئے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پڑتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے۔ جب حضور سے قریب ہو ہی جائیں گے تو انشاءاللہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، اور اگر آئی بھی تو پھر وہ مصیبتیں بھی رحمت ہوگی۔ میرے آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ حضور ساری کائنات کو دیکھتے ہیں اور امت کی مصیبتوں کو دور بھی کرتے، مشکلات کو بھی دور کرتے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے تو آقا کام آتے۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے تاکہ آپ کا ہمارا ایمان پختہ ہو۔ دیکھو حضور علیہ السلام سے اگر دل لگاؤ گے، پہلی بات تو دل لگانے کا طریقہ کیا ہے یہ بتا دو، کیونکہ ہم لوگ بار بار عشق رسول کی بات کرتے ہیں، لوگ پریشان ہی رہتے ہیں عشق رسول ملے گا کیسے۔ پہلی چیز درود شریف کی کثرت کریں، باوضو رہے درود شریف کثرت سے پڑھیں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ نعتیں سنیں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کریں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ اور لیکن عشق زبانی دعوے والا نہ ہو، عشق وہ ہو اچھا یہ بھی حضور کی سنتوں پر عمل کرے، عشق رسول پیدا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سنتوں پہ عمل کا مطلب کیا ہوا؟ سنتوں پہ عمل کا مطلب کیا ہوا؟ سنتوں پہ عمل کا مطلب یہ ہے حضور جیسے بیٹھتے تھے ایسے بیٹھو، یعنی حضور کی نقل کرو۔ جیسے مسواک کرتے تھے ویسے مسواک کرو، جیسے کھاتے تھے ویسے کھاؤ، جیسے چلتے تھے ویسے چلو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو جس کی نقل کرتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھنے والے کو یاد آتا ہے کہ یہ کس کی نقل کر رہا ہے، اور کرنے والے کے ذہن میں بھی رہتا ہے کہ میں کس کی نقل کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آسان زبان میں بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو ہمارے بچپنے میں ایک بہت مشہور کرکٹر تھے، مسلمان تھے، ابھی بھی ہیں، تو جب وہ میدان میں دوڑتے تھے اتفاق سے ان کے گلے میں تعویذ تھا، تو وہ تعویذ جب دوڑتے تھے وہ کرکٹر تو وہ تعویذ اس طرح اچھلتا تھا دوڑنے میں،
تو اس وقت کے جتنے نوجوان چھوکرے تھے جو تعویذ کے قائل تھے وہ بھی، جو تعویذ کے قائل نہیں تھے وہ بھی، انہوں نے مولانا لوگوں سے تعویذ بنوا لیے تھے، اور وہ بھی میدان میں یوں ہی دوڑتے تھے کہ وہ تعویذ اچھلتا تھا تو دیکھنے والے مسکرا کے کہتے تھے دیکھو یہ فلاں کا اسٹائل کرتا ہے، یعنی اس کی نقل کر رہا ہے ایسا. اور بھی پھر کسی کے بال اڑتے ہیں تو یہ بھی بال اڑاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. تو جس نے تعویذ اڑانے کو اپنا اسٹائل بنایا، اپنی زندگی کی پہچان بنائی، تو جس کے گلے کا تعویذ اڑنے لگا دوڑنے میں کرکٹ کے میدان میں، تو اس کو وہ کرکٹر دیکھنے والوں کو یاد آیا. ٹھیک. اور یہ جو دوڑ رہا تھا، دوڑ تو رہا تھا لیکن جس کی نقل کر رہا تھا اس کا تصور تھا کہ یار وہ ایسے ہی دوڑتا ہے اور اس کا تعویذ ایسے ہی اڑتا ہے. اگر آپ کرکٹر کی نقل کریں تو 24 گھنٹہ آپ کے دماغ میں کرکٹر کا تصور رہتا ہے. اگر آپ محبوب خدا کی نقل کریں گے تو 24 گھنٹہ مصطفیٰ جان رحمت کا تصور آپ کے دل و دماغ میں رہے گا. اور جس کے دل و دماغ میں اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا سلو کما رائیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، یعنی میری نقل کرو نماز میں. وہ لوگ بھی کتنے نادان ہیں بیچارے جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، لیکن نبی پاک کہتے ہیں میری نقل کرو. نقل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس کی نقل کی جاتی ہے نقل کرنے والے کو بھی یاد آتی ہے اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی یاد آتی ہے. تو نبی پاک کھڑے ہوئے تو قیام ہو گیا، جھک گئے تو رکوع ہو گیا.